یہی سورج بروز عشر 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنے میل پر؟ 1.25 میل کے فاصلے پر، اور آپ کروڑوں میل دور ہے۔ تو گرمی میں، سردیوں میں بھی، سخت سردی میں بھی سورج نکل آئے نا، اپنے جوبن پہ آ جائے تو ہمیں گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گرمیوں میں تو پھر انتہائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب روایت میں آتا ہے اس کی 80,000 آنکھیں ہیں۔ کتنی؟ باقی ساری اس نے آنکھیں اوپر کو کی ہوئی ہیں، صرف ایک آنکھ سے نیچے دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ سے نیچے دیکھ رہا ہے، یا باقی ساری آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عالم ہے جب 80,000 کی 80,000 ہی آنکھیں کھولے گا اور بالکل سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا، لگائیں حساب اس وقت کیا بنے گا۔ اور اس دن نہ باپ کا سہارا نہ ماں کا سہارا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کوئی بھی قریب نہیں آئے گا، سارے افراتفری میں بھاگے ہوئے گے، کوئی بھی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنے گا۔ اور اس وقت پسینہ نکل کر اتنا بہہ جائے گا، کوئی اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی بالکل ہی ڈبکیاں لے رہا ہوگا اپنے پسینے میں۔ اس عالم میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ اس کو پسینہ آئے گا، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ اس کو اللہ دھوپ دے گا۔ یہ 7 بندے وہ ہیں، رب تعالیٰ سارے تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کو خوشی عطا ہوگی رب کی طرف سے، اور رب کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یہ 7 بندے کون؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر پر الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ بات ختم۔ سلطان محمود غزنی رحمت اللہ علیہ، یہ بادشاہ بہت نیک بادشاہ گزرا ہے، ہم سلوٹ آج بھی پیش کر رہے ہیں جو نیک بادشاہ ہے، جو جس کا 2 لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہوتا، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ، اس کو قیامت پر یقین نہیں تھا، یعنی قیامت آنی ہے یا نہیں آنی، کتب مر گئے تو ختم۔ تو اس نے ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہندو کی دکان پر نا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، کون سا؟ علم دین کا، اس کے پاس روشنی کا اہتمام نہیں ہے۔ بادشاہ گزرا نا تو اس کے ساتھ لائٹیں تھیں، اور پورے جناب روب و دبگردے کے ساتھ اور بڑی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہزاروں پیچھے لوگ جو ہے نا وہ لالٹینیں اور بتیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو بچہ تھا نا، اس کو دیکھا، یہ بھاگ کر جاتا ہے ہندو کی دکان پر، وہاں جا کر نہ کتاب کھولتا ہے، 2 لائنیں پڑھتا ہے، واپس آ کر رٹا لگاتا ہے، جب یاد ہو جاتا ہے تو پھر بھاگ کے جاتا ہے، وہاں پر بھاگ کر پھر جاتا ہے، وہاں سے 2 لائنیں دیکھی، پھر آ گیا واپس۔ تو اس نے دیکھا جب زیادہ روشنی ہوئی نا، طالب علم پیچھے پیچھے چلتا گیا ان کے ساتھ ہی، تو اپنا سبق یاد کرتا گیا۔ تو اتنا محو ہو گیا عبادت میں، اتنا سبق یاد کرنے میں اتنا محو ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے، حدیث کی کتاب پڑھتے پڑھتے بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ حیران ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا بھئی میں طالب علم، میں نے روشنی دیکھی تھی تو میں اس کے ساتھ چلا آیا، مجھے کوئی خبر نہیں میں کہاں آ گیا۔ بادشاہ تھا، سیدھی گولی چلانے والا نہیں تھا، نیک بادشاہ تھا۔ تو اب دیکھو حضور کرم کیسے فرماتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا آپ دین کے طالب علم ہو۔ کس چیز کے؟ دین کے طالب علم۔ اب بادشاہ نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا اپنے وزیر کو، وزیر جی حکم بادشاہ،
فرمایا یہ طالب علم ہے، اس کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا جائے، اس کو میرا ایک شاہی روم دیا جائے، اس میں چراغ کیا جائے، روشنی کا اہتمام کیا جائے۔ حضور یہ ایک چھوٹا سا طالب علم بچہ ہے، اس کے لیے فرمایا اس کو چھوٹا نہ سمجھ، یہ محمد عربی کے دین کا یہ بہت بڑا سپاہی ہے، اس کے لیے اہتمام کرو۔ اس کو کمرہ دیا، اس میں چراغاں کیا، روشنی کا اہتمام کیا، اس کے کھانے کا اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ایک گاڑی کا اہتمام کیا، اس کو مدرسے میں لے بھی جائے اور واپس بھی یہاں پہ چھوڑ جائے۔ جب اہتمام ہوا ایک ہی رات میں سارا کچھ کر دیا۔ اگلی رات یہی بادشاہ سویا جس کو یقین نہیں تھا اپنے اوپر بھی کہ میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں، اس کو شک تھا اپنے اوپر کہ میں حرام زیادہ ہوں یا حلال زیادہ ہوں، ایک یہ شک تھا، اور دوسرا اس کو یہ شک تھا کہ میں قیامت ہونی ہے یا نہیں ہونی، تیسرا اس کو یہ شک تھا جس طرح آج کل لوگوں کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایصال ثواب کیا جائے تو ثواب ملتا بھی ہے کہ نہیں، یہ شک تھے اس کو تین۔ جب پہلی رات ہوئی وہ طالب علم، دین کا طالب علم جو تھا، اس کی نوکری کی، اس کے لیے پڑھائی کا اہتمام کیا، جو ہی اہتمام ہوا رات کو سویا، مدینے والے آقا خواب میں آ گئے۔ جس کو مزہ آیا ہو سبحان اللہ کہے۔ جناب مدینے والے آقا خواب میں آئے، تین شک تھے نا، تین، اپنے حلالی ہونے میں اور بروز عشر کا شک اور ثواب پتہ نہیں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا۔ میرے آقا کے الفاظ ایسے جن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور کا ایک جملہ نکلے، کائنات کے سارے پروفیسر کیا پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس کی شرح کرتے رہے، اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں ساری شک دور کر کے سینہ روشن کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اوے سبکتگی کے بیٹے، یہ جو تو نے طالب علم پر مہربانی کی ہے، اس پر خرچہ کیا ہے، اس کی کتابوں کا اہتمام کیا ہے، تو نے چراغوں کا اہتمام کیا، اس کی رہائش کا اہتمام کیا، محمد عربی اعلان کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب تمہیں کل بروز حشر رب سے میں خود لے کے دوں گا۔